ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ محرم الحرام میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ محرم الحرام میں شریعت مطہرہ سے صرف دو ہی چیز کا ثبوت ملتا ہے. یعنی محرم الحرام میں دو ہی چیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی رسومات و بدعات و خرافات ہیں یہ سب کے سب بدعات ہے اور دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ دو چیز کیا ہے جس کے کرنے کا ثبوت ملتا ہے؟ قرآن سے، احادیث سے، اللہ کے نبی سے اور اللہ سے دو ہی چیز کے کرنے کا حکم ملتا ہے. اس لیے آپ اپنے ذہن کو بالکل خالی کر لیجئے، صرف دو ہی چیز کا ثبوت ملتا ہے. ان میں سے پہلی چیز کیا ہے کہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو یا 11ویں تاریخ کو روزہ رکھنا. 10ویں یا 11ویں یا 9ویں یا 10ویں کو روزہ رکھنا. اس کا ثبوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتی ہے. اللہ کے نبی جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، یہودی کو 10ویں محرم میں روزہ رکھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ لوگ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر خوشی میں روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر خوشی کے اظہار کا، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے اور ان کی مشابہت نہ ہو اس لیے اللہ کے نبی نے یہ بھی حکم دیا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 10ویں 11ویں یا 9ویں 10ویں کو روزہ رکھوں گا. تو روزے کا ثبوت ملتا ہے. دوسری چیز جو شریعت مطہرہ سے ثبوت ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا کہ محرم الحرام کے مہینے میں اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کو کشادہ کرو. دسترخوان کشادہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں اور وسعت کرنے کا حکم دیا ہے کہ عام حالات میں جو آپ خرچ کرتے ہیں رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں، خاندانوں میں اور اپنے بیوی بچوں میں، عام دنوں کے مقابلے میں محرم کے مہینے میں تھوڑا سا دریا دلی کا اظہار کریں، وسعت کا اظہار کریں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی پورے سال اللہ تعالی اسی طرح وسعت کے ساتھ اس کے لیے رزق اتارتے ہیں. یعنی جب آدمی محرم الحرام کے مہینے میں تھوڑا دریا دلی کرے اپنے اہل و عیال پر کھلانے پلانے میں، کھانے پینے میں، تو اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کا رزق اسی اعتبار سے اتارتے ہیں. تو صرف یہ دو ہی چیز کا ثبوت ملتا ہے، روزہ رکھنے کا اور اپنے اہل و عیال پر دسترخوان کشادہ کرنے کا. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں آپ دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں یا سنتے ہیں تمام کے تمام بدعت و خرافات و رسومات ہے. چاہے شیعہ حضرات کرتے ہوں، ماتم کرتے ہوں، سینہ چاک کرنا، انگارے پر چلنا، یا بریلوی حضرات جو بدعت و خرافات و رسومات کرتے ہیں وہ سب کے سب بدعات ہے جو گمراہی ہے، جہنم تک لے جانے والے اعمال ہے. ڈھول دھماکے باجے بجانا یہ سب کے سب بدعت و خرافات و رسومات میں سے ہے. کل بدعت ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار. تو آپ ذہن کو بالکل خالی کر لیجئے. آپ کی زندگی میں جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے گا تو آپ اپنے ذہن میں یہ رکھنا کہ اسلام کی طرف سے، دین کی طرف سے، شریعت مطہرہ کی طرف سے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے صرف دو ہی چیز کا حکم ملتا ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں سب بدعت و خرافات و رسومات ہے. اور وہ دو چیزیں میں نے بتلا دی، ایک روزہ رکھنا، دوسرا دسترخوان کشادہ کرنا اپنے بیوی بچوں پر، اپنے اہل و عیال پر. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. جو حضرات میرے چینل میں نئے ہیں سبسکرائب ضرور کر لیں. السلام